سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ بہت ہی محنتی اور ایماندار تھا۔ ان کا گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ کسان صبح اپنے کھیتوں میں جاتا اور وہاں پر مختلف قسم کی سبزیاں کاشت کرتا تھا، اور جب اس کی فصل پک کر تیار ہو جاتی وہ اسے بیچ کر پیسے حاصل کر لیتا۔ کسان اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھا۔ اس کے پاس ہی ایک سنار رہتا تھا جو بہت ہی لالچی اور کنجوس تھا، اور وہ کسان سے حسد کرتا تھا۔ جب بھی وہ کسان کو دیکھتا کہ اس کی آمدنی اچھی ہو رہی ہے تو اسے کسان سے حسد محسوس ہوتا، اور وہ کسان کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانا چاہتا تھا، مگر اکثر ہی وہ اس میں ناکام رہتا۔ جبکہ دوسری جانب کسان ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے گھر میں خوشحالی تھی۔ ایک دن کسان نے گھر آتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا، میں اپنے ملک کے بادشاہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے پورے ملک میں امن و امان قائم ہے۔ تم جانتی ہو ہمارے ملک کا سیاحتی شعبہ اور تعلیمی نظام بہت سے ملکوں سے بہت بہتر ہے۔ یہ سب ہماری بادشاہی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اس ملک کا بادشاہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ وہ اکثر اپنے لوگوں کی خبر گیری کے لیے رات کو بھیس بدل کر گشت کرتا تھا۔ بادشاہ اپنے وزراء پر بھی کڑی نظر رکھتا تھا تاکہ اس کے ملک کے باشندوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ کسان اپنے بادشاہ سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر تم بادشاہ سے ملنے کے لیے جاؤ گے تو بادشاہ کو تحفے میں کیا دو گے؟ تو کسان سوچنے لگا کہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ میں آخر بادشاہ کو کیا تحفہ دوں گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، بادشاہ کے پاس تو ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں، آخر آپ بادشاہ کو ایسا کیا تحفہ دیں گے جسے دیکھ کر بادشاہ خوش ہو جائے؟ تو کسان نے اپنی بیوی سے کہا، ابھی فصل پکنے میں کچھ دن باقی ہیں اور پھر میں نے اس بارے میں بھی کچھ نہیں سوچا۔ جیسے ہی فصل پک کر تیار ہو جائے گی میں اسے شہر لے جاؤں گا، اور اسے بیچ کر جو رقم حاصل ہوگی ہم ان سے بادشاہ کے لیے کوئی تحفہ خرید لیں گے۔ تو کسان کی بیوی نے کہا، یہ ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کسان کی فصل پک کر تیار ہو گئی۔ کسان نے اپنی فصلوں کی کٹائی شروع کر دی، اور جب وہ سبزیوں میں کدو کی بیل کے پاس گیا تو اس نے دیکھا بہت ہی خوبصورت کدو وہاں پر موجود ہیں، مگر ان سب میں ایک بہت ہی بڑا کدو جو سائز میں ان سب سے بڑا تھا اور بہت خوبصورت تھا وہاں پر موجود تھا۔ کسان نے جلد ہی سوچ لیا کہ وہ اپنے بادشاہ کو یہ بڑا سا کدو تحفے میں دے گا تو یقیناً بادشاہ کو یہ انوکھا کدو ضرور پسند آئے گا۔ اس نے جلدی جلدی وہ کدو کٹ کیا اور اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ کسان کی بیوی اس بڑے سے کدو کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ کسان نے اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ یہ کدو بادشاہ کو تحفے میں پیش کرے گا، یقیناً بادشاہ اس انوکھے کدو کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوگا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، بادشاہ کے پاس تو بہت مہنگی مہنگی چیزیں موجود ہوں گی، یقیناً بادشاہ کو یہ کدو پسند آئے گا۔ کسان نے اپنی بیوی سے کہا، میں 1-2 دن میں بادشاہ کے محل کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ کسان کی بیوی نے اپنے شوہر کی تیاری کی اور کسان اپنے بیل گدھے پر اس کدو کو لاد کر لے گیا۔ اس کی بیوی نے سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے کچھ کھانا اس کے ساتھ رکھ دیا تھا تاکہ کسان راستے میں اس کھانے کو کھا سکے۔ کسان کے پڑوس میں ایک سونار رہتا تھا جو بہت ہی لالچی اور کنجوس تھا۔
اور وہ کسان کو آئے دن تنگ کرتا رہتا تھا، مگر کسان اس پر توجہ نہ دیتا اور اس کی ہر غلطی کو معاف کر دیتا۔ مگر سونار کسان سے بہت زیادہ حسد کرتا تھا اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی بھی طرح کسان کو مالی نقصان پہنچ جائے تاکہ وہ خوشحالی سے نہ جی سکے۔ کسان اپنے سفر پر گامزن تھا۔ کچھ دنوں کے بعد کسان بادشاہ کے محل پہنچ گیا اور اس نے بادشاہ کے ملازم سے کہا، میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں ایک کسان ہوں، میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کسان نے بادشاہ کے ملازم سے کہا، تو بادشاہ کا ملازم کسان کو بادشاہ کے پاس لے گیا اور اس نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ ہمارے ملک کا کسان ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو کسان نے بادشاہ کے سامنے وہ بڑا سا کدو رکھا اور بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کے لیے یہ تحفہ لایا ہوں۔ تو بادشاہ نے کسان سے کہا کہ مجھے تمہارا یہ تحفہ بہت پسند آیا، اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے وزیر سے کہا کہ کسان کو اس کدو کے وزن کے مطابق سونا تول دو۔ کسان وہ سونا لے کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان کا شکریہ ادا کیا اور کسان خوشی خوشی واپس اپنے گھر لوٹ گیا۔ بادشاہ کو جو کوئی بھی تحفہ دیتا تھا، بادشاہ اس کو چھوٹا یا بڑا نہیں دیکھتا تھا، یا پھر وہ قیمتی ہے یا نہیں۔ بادشاہ اپنے لوگوں سے بہت پیار کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ ان لوگوں کے تحفے بھی قبول کر لیا کرتا تھا۔ کسان جب واپس اپنے گاؤں میں آیا تو پورے گاؤں میں کسان کی خبر پہنچ گئی کہ کسان کو بادشاہ نے بہت سارا انعام دیا ہے۔ یہ خبر سونار کے پاس بھی پہنچ گئی۔ سونار پہلے ہی بہت کنجوس اور لالچی تھا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ مجھے بھی بادشاہ کو ایک تحفہ دینا چاہیے اور بدلے میں بادشاہ مجھے بھی بہت سارا انعام دے گا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے بادشاہ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی اور نایاب سونے کی مالا تیار کی اور اسے لے کر بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ اس نے بادشاہ سے ملاقات کی اور بادشاہ سے کہا کہ میرا یہ ادنا سا تحفہ قبول کیجیے۔ بادشاہ نے وہ مالا سونار سے لے لی اور اپنے وزیر سے کہا، اس سونار کو اس کے شایان شان تحفہ دو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ کسان کا لایا ہوا کدو جو بہت ہی انوکھا ہے، وہ اس سونار کو دے دیا جائے۔ سونار نے جب یہ سنا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے بدلے میں کدو ملے، وہ تو اس لیے آیا تھا کہ اسے بہت سارا خزانہ ملے۔ مگر وزیر نے بادشاہ کے کہنے پر وہ کدو سونار کو دے دیا۔ سونار نے ہچکچاتے ہوئے وہ کدو لے لیا اور وہ واپس اپنے گاؤں میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ نہ صرف اس کا اپنا سونا چلا گیا بلکہ بادشاہ نے بھی اسے کچھ نہ دیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔